بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ کے انتہائی تالوں کو دیکھ لیتی۔ آپ مسکرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے کبھی نہ تھے، مسکراتے بہت تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے مسلمان ہوا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہ کیا اور مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا، یعنی جس موقع پر اجازت لے کر حاضر ہونا ہوتا مجھے بغیر اجازت حاصل کیے حاضری کی اجازت تھی، اور آپ مجھے دیکھا کرتے تو تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیکھنا اظہار خوشی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے بڑے گناہ اس سے مخفی رکھو۔ پھر کہا جائے گا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں پر خوفزدہ ہوگا۔ پس کہا جائے گا اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے، تو وہ بول اٹھے گا، میرے تو اور بھی بہت گناہ ہے جو میں نے یہاں نہیں دیکھے۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس قسم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ اگلے دانت نظر آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا آپ کا مسکرانا تعجب کی وجہ سے تھا۔ جب اس شخص نے صغائر کو نیکیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اس کے اندر نیکیوں کی حرص و طمع پیدا ہوئی، تو بول اٹھے، میرے بڑے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھے نیکیاں دی جائے۔ تبسم میں ہزار حکمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں رب کریم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں ایک دفعہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خزیرہ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی۔ وہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھے۔ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اسے کھاؤ۔ انہوں نے انکار کیا، تو میں نے دوبارہ کہا، اسے کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کیا، تو میں نے اپنا ہاتھ خزیرہ میں ڈالا اور اسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خزیرہ ڈال کر ان سے فرمایا، تم بھی اسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر مل دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔